بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ سحر کا وقت ہے، عبد و معبود کے رابطے کا خوبصورت وقت ہے، اپنی عاجزیت کے اعلان کرنے کا خوبصورت وقت ہے۔ اچھے سے احساس کر سکتا ہے انسان اپنے عاجز ہونے کو۔ دنیا کی آوازیں خاموش ہیں، کثرت کی آوازیں خاموش ہیں، سب سو رہے ہیں، عبد ہے اور مولا ہے۔ ایک نجوہ، ایک مناجات، ایک رابطہ، ایک اپنے مولا کو یاد کرنا بہت خوبصورت وقت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مناجاتیں، جو دعائیں، جو نجوے ہم کو سکھائے ہیں، کاش ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو جگہ دے پاتے، کاش دو آنسو بہانے کا طریقہ ہم سیکھ پاتے، کاش مولا کے سامنے ایک عبد کیسے کھڑا ہوتا ہے وہ سیکھ پاتے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے بیچ آپ کی ابا گرنے لگی دوش سے۔ میں دیکھ رہا تھا، جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے عرض کی مولا آپ کی ابا گر رہی تھی، آپ نے سنبھالی نہیں؟ حضرت نے فرمایا ویحک، وائے ہو تجھ پر، تجھے معلوم نہیں کس کے سامنے میں کھڑا ہوں، کس عظمت کے سامنے کھڑا ہوں، کس مالک کے سامنے کھڑا ہوں۔ تم عبد کو مالک کے سامنے ایسے کھڑا ہونا چاہیے جیسے ہر دیکھنے والا یہ بولے کہ ایک عبد کھڑا ہے مالک کے سامنے۔ بندگی کے لیے جب کھڑا ہو انسان تو پتہ ہو کہ یہ بندہ کھڑا ہے۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے عزیزو۔ حضرت آیت اللہ مرحوم کشی، آخوند کشی، حوض علم اصفہان میں رہتے تھے، مدرسہ صدر میں۔ وہاں پر مرحوم کشی نے جب دیکھا ایک تاجر آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جلدی جلدی وضو کی، جلدی جلدی نماز پڑھی، جناب کشی سے رہا نہیں گیا، آگے بڑھنے کے بعد سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ بتائیے آپ کر کیا رہے تھے؟ کہا حضور کچھ نہیں۔ ارے وضو کیا آپ نے، نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا حضور نماز تو آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا تو آپ جانتے ہیں، میں تو فقط اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ میں بندے طاغی نہیں ہوں تیرا، یاغی و طغیانگر و سرکش بندہ نہیں ہوں تیرا۔ حوصلے سے نماز پڑھنا، اس کی بندگی کرنا، سکون سے اس سے باتیں کرنا، بندگی کا رابطہ برقرار کرنے کے لیے انسان کو طمانینہ اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ اہل بیت سے ہم سیکھیں کس طریقے سے طولانی سجدے ہوا کرتے تھے۔ یہ جو دعائے کمیل ہم شب جمعہ تلاوت کرتے ہیں، حضرت امیر سے نقل ہوئی، اب اس کو دیکھیں کیسے نقل ہوئی ہے۔ جناب کمیل کہتے ہیں کہ میں روزانہ سنا کرتا تھا حضرت امیر سجدے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، الہی 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 الہی۔ تو جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک دم سے میں خدمت میں پہنچا، مولا مجھے بھی یہ دعا سکھا دیجئے، مجھے بھی رونے کا طریقہ سکھا دیجئے، مجھے بھی بندگی کو انجام ادا کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ تب مولا نے کمیل کو دعائے کمیل سکھائی ہے۔ انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آپ کو اس طرف لے جاؤں گا، لیکن جیسے کہ گزشتہ جلسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بندگی اور اس کے طریقے کیا ہیں، ایک عقلی طور پہ، ایک عملی طور پہ، لیکن کیا چیزیں ہیں جو مانع بنتی ہیں عبادت سے؟ کیا چیزیں ہیں کہ ہم اپنی بندگی کا رابطہ خدا سے برقرار نہیں کر پاتے؟ کیا چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں؟ زندگی ایک بازار کی زندگی ہے، ایک تجارت کی زندگی ہے، ایک مسجد کی زندگی ہے، ایک فیملی کی زندگی، الگ الگ کیا چیزیں ہیں؟ کیوں؟ کون سے ایسے عوامل و اسباب ہیں کہ جو ہم
بندگی نہیں کر پاتے، بندگی کے لیے مزاحمت کرتے ہیں۔ چند ایک اسباب ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو روایات و احادیث و قرآن سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا سبب جو وہ غفلت ہے انسان کا، غفلت۔ لہٰذا یہ غفلت زدائی ہونی چاہیے، متوجہ نہ ہونا، خواب غفلت میں، جیسے مستقل میں آپ کی خدمت میں بار بار اس کو عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا عنصر ہے عزیزو، یہ بہت بڑا عنصر ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں اپنی مصروفیتوں میں، اپنے کاموں کی وجہ سے، شور و شرابے میں، دنیا میں، کہیں نہ کہیں اس غفلت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ بندگی سے فاصلہ پا لیتا ہے۔ اس غفلت کو دور کریں۔ بشر حافی کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ امام جب مدینے سے ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک دروازے سے گزرے تو ناچنے، گانے، نغموں کی آوازیں آ رہی تھی، تو ایک کنیز کچھ کوڑا کرکٹ رکھنے کے لیے دروازے پر آئی، تو امام کھڑے ہو کے پوچھنے لگے، ایک خاتون یہ بتا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا عبد ہے؟ تو اس خاتون نے پلٹنے کے بعد کہا کہ آزاد ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، تبھی تو یہ معصیت کی آوازیں آ رہی ہیں، تبھی تو سرکشی کی آوازیں آ رہی ہیں، تبھی تو طغیانی کی آوازیں آ رہی ہیں، تبھی تو یہ سب نغمے اور یہ چیزوں کی آوازیں آئیں۔ بس جملہ یہ فرمانے، اگر عبد ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ امام یہ جملہ فرما کے آگے بڑھ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کنیز کو تھوڑا ٹائم لگا، اب جو واپس پلٹ کے گئی ہیں تو مالک نے پوچھا کیوں اتنی دیر سے آئی ہو، کیوں دیر لگائی ہے دروازے سے، جلدی کیوں نہیں آئی؟ کہا فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا، میں نے جواب دیا، تو انہوں نے ایسے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ایسے فرمایا۔ ہاں، بشر حافی پا برہنا دوڑے ہوئے گھر سے نکلے، پیچھے 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 خدمت میں پہنچے حضور، مولا ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا میں عبد ہوں، سرکش نہیں ہوں، مولا میں بندہ ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر بندہ ہوتے، اگر عبد ہوتے تو پھر یہ گناہ کس کام کا ہے؟ عبد کی ذات میں گناہ نہیں ہوتا، عبدیت میں سرکشی نہیں ہوتی، عبدیت میں طغیان نہیں ہوتا۔ لہذا ایک غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک جملہ مولا نے فرمایا، اب اس کے بعد تاریخ نے بشر حافی کا، حافی پا برہنہ کا لقب دے دیا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ غفلت سے باہر نکلیں، انہی اخلاق کی کلاسوں میں، مجالس میں، علماء کے پاس جا کر، یا قبرستان میں، یا یتیموں کے پاس، یا فقیروں کے پاس، یا تشییع جنازہ میں، کہیں نہ کہیں اپنی غفلت زدائی کے لیے ہم کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو اسی دنیا کی سیاست و دنیا کا مال و دنیا کی شہرتیں، اسی میں مبتلا اور اسی میں غرق ہوتے چلے جائیں۔ سارے طریقے اہل بیت کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام، آپ تعجب کریں گے، امام علی علیہ السلام نے ایک چاہنے والے سے کہا کہ مجھ کو نصیحت کرو۔ وہ بندہ کانپنے لگا، مولا آپ معصوم ہیں، ولی خدا ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، آپ کہاں، میں گنہگار کہاں، میں اور آپ کو نصیحت۔ حضرت نے فرمایا تجھے معلوم نہیں، جتنا نصیحت سننے میں تاثیر ہے اتنا نصیحت کرنے میں تاثیر و اثر نہیں ہے، لہذا نصیحت کرو۔ بندہ اگر ہو جائے انسان، بندہ تو ہر چیز سے ایک عبرت لیتا ہے، ہر چیز سے نصیحت لینے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر چیز کے ذریعے سے غفلت سے بیدار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، جو بندگی سے دور کرتی ہے انسان کو، عبد بننے سے دور کرتی ہے، وہ غفلت ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہوا پرستی ہے، ہوس رانی، ہوا پرستی، شہوات بہت خطرناک ہے عزیزو، کہیں نہ کہیں کنٹرول کیجئے۔ انسان ہیں، حیوان تو نہیں ہے، عبد ہیں، سرکش تو نہیں ہے، کسی کی ملکیت ہیں، آزاد تو نہیں ہے، مولا سامنے ہے، لہذا اس عقل کے اور شریعت کے دستور پر چلیں جو شریعت نے دستور دیا۔ ہوا پرستی سے بچیں، جنہوں نے ہوا پرستی کو اپنے لیے سب کچھ بنا لیا ہے، وہ کبھی اللہ کا پاکیزہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ ہوا پرستی، ہوس رانی انسان کے اندر حماقت لاتی ہے،
اور روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، مریضوں کو شفا دی ہے، لیکن کبھی کسی احمق کو عاقل نہیں کیا ہے۔ کچھ باقی نہیں رہتا۔ اگر انسان ہوس رانی اور شہوات میں مبتلا ہو جائے تو انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا، کچھ باقی نہیں رہتا تاکہ اللہ کا بندہ بن سکے۔ تیسرا عامل جو انسان کو بندگی سے دور کرتا ہے وہ خود پرستی ہے، خوش بینی ہے، خود بینی ہے، اپنے بارے میں خوش خیالی میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت بری بات ہے، خود کو اچھا دیکھنا، خود کو بہتر دیکھنا بہت بری بات ہے۔ اس قانون کو اگر اپنی زندگی میں لے آئیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے لیے جو کچھ ہے اپنی طرف سے سب بدبختیاں ہیں، برائیاں، جو اچھائیاں ہیں اس کی طرف سے ہیں، تب انسان بندگی کے طرف قدم بڑھا سکتا ہے، تب انسان بندگی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے پاس کچھ ہے اور اپنے اس دارائی پہ ناز کرنے لگے تو سمجھ لے کہ وہ بندگی سے فاصلہ لے رہا ہے۔ بندگی کی زبان یہ ہے کہ میں خود، میرے پاس جو کچھ ہے سب مل کے مولا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اور اس مفاسد اخلاقی، اس برے اخلاق سے انسان تبھی نکل سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اپنے سے انسان برے القاب سے نوازے اپنے آپ کو۔ تو کتنا برا ہے، ڈیبیٹ کرے اپنے نفس سے، تو کتنا برا ہے، تو ذلیل ہے، حقیر ہے۔ تو جب تک انسان خوش بینی میں مبتلا رہے گا، خود بینی میں مبتلا رہے گا، انسان بندگی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ یہ 2-3 عوامل اور اسباب میں نے آپ کے لیے بیان کیے، بہت مہم ہے، تو انشاءاللہ آپ ان کو آپ غور سے سنیں گے، دیکھیں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس پر احتیاط سے کام کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔